دوستو آداب السلام، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر امجد علی بابر ہوں، اور آج ہم اختتام کو پہنچ رہے ہیں جو ہمارا مشاعرہ چل رہا تھا 22، 23 اور 24 جولائی 2024۔ یہ ایک تجربہ تھا اسرار اردو کی طرف سے کہ ریکارڈڈ آن لائن مشاعرہ کیا جائے۔ اس کے جہاں پہلے بھی بات ہوئی تھی، اور آپ سبھی سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں آن لائن مشاعرے کا یا آن لائن پروگرامز جو ہیں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ جہاں دوسری دنیا میں دوسرے کئی پروگرام جو ہیں وہ آن لائن ہو رہے ہیں، وہیں ہمیں اردو کے بچاؤ کے لیے، اردو کی خدمت کے لیے آن لائن آنا پڑے گا، اور یہ سب چیزیں سیکھنی پڑیں گی، سکھانی پڑیں گی۔ آن لائن مشاعرہ جو لائیو ہوتا ہے، میں نے جو ایکسپیرینس کیا ہے، آپ سب نے کیا ہوگا، اس میں یہ ہے کہ مشاعرہ 2-3 گھنٹے چل رہا ہے، اور جو شاعر پڑھ لیتا ہے وہ تو اپنی جان چھڑا کے چلا جاتا ہے، لیکن جو لوگ کیو میں لگے ہوتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہے کہ ان کا نام کب آنے والا ہے، بہت دیر تک کا انتظار کرتے ہیں، اور اکثر اوقات چھوڑ کے بھی چلے جاتے ہیں، اکتا بھی جاتے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس کے کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن ان سبھی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اتنا وقت دے سکیں، اتنا انتظار کر سکیں، اور ہم نے وقت کے ساتھ چلنا سیکھنا ہے۔ ریکارڈڈ مشاعرے میں ایک شاعر نے اپنے 5 منٹ 10 منٹ نکالے اور اپنی ویڈیو سینڈ کر دی، اس کی ویڈیو محفوظ ہو جائے گی۔ جو بھی ادب سے دلچسپی رکھتے ہوں وہ کسی بھی وقت سنیں گے، اور اگر شاعری میں دم خم ہے وہ کبھی بھی سنی جائے گی۔ آج کے اس پروگرام کا اختتام ہو رہا ہے، اور آج اس صدر مشاعرہ، جن کا نام ابھی تک میں نے مخفی رکھا تھا، ہمارے نہایت اونا مشق استاد شاعر، 3 کتابوں کے خالق، محترم ذوالفقار نقوی صاحب کا صدارتی خطبہ ہوگا ٹھیک 7 بجے۔ میرا آنے کا یہاں مقصد بھی یہی تھا کہ آپ کو مطلع کر دوں کہ یہ پروگرام آج کتنے بجے ختم ہوگا۔ تو میں آپ سب سے بھی التماس کرتا ہوں کہ آپ ضرور ان کا صدارتی خطبہ سنیے گا، اور ساتھ میں اپنے مشوروں سے بھی نوازیے گا۔ آپ یوٹیوب پر اپنے مشورے اپنے کمنٹ سے بھی نواز سکتے ہیں، اور اس سے بڑھ کے میری اگر دلی خواہش آپ پوچھیں تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنے ریکارڈڈ مشورے بھیجیے گا مجھے اسی طریقے سے، جو آپ کے دل میں آتا ہے، جو آپ کے ذہن میں آتا ہے، اور انشاءاللہ میں وہ نشر کروں گا تاکہ باقی ہمارے احباب کو، طلباء کو، نئے سیکھنے والوں کو بھی اس کا فائدہ ہو۔ دوستو، بات زیادہ دہرانی نہیں چاہیے، لیکن چونکہ مجھے اس بات کی فکر ہے اور اسی بات پر میرا سٹریس ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ جڑنا ہے۔ میں نے جن شعراء سے گزارشات کی تھی یا جن کو پتہ چلا، تو کافی شعراء نے اپنا کلام بھیجا، حالانکہ شدید گرمی ہے، بہت سے احباب دوست نہیں بھیج پائے، کام پہ ہوتے ہیں، اور جن لوگوں نے بھیجا ہے میں ان کا بہت ممنون ہوں، انہوں نے بھی بہت مشکل سے وقت نکالا ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں 5 یا 10 منٹ آج کے دور میں نکالنے بہت بڑی بات ہے، اور وہ بھی ادب کے لیے، اور جہاں پر خاص کوئی استفادہ، کچھ مانیٹری بینیفٹ جہاں پر ہوتا نظر نہ آتا ہو۔ لیکن کچھ احباب نے ویڈیو بھیجی ہیں، 20-22 شعراء نے اپنا کلام بھیجا تھا، تو وہ ویڈیو اتنی غیر معیاری تھی، شاعری معیاری ہونے کے باوجود، کہ وہ براڈ کاسٹ نہیں کی جا سکتی۔ کچھ ویڈیو کو ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کی آواز کی طریقے سے بڑھا کے، ان کا لیول اوپر کر کے وہ براڈ کاسٹ ہم نے کی ہیں۔ 14 شعراء کے لگ بھگ کلام جو ہیں وہ اپلوڈ کیے جا چکے ہیں، آپ ان سے سنیے گا۔ اور مزید اگر اس بات کو آگے بڑھائیں، اب ایک دور تھا کہ شاعری بیٹھ کے سنی جاتی تھی، شاعری کتاب سے پڑھی جاتی تھی، اور کسی بھی شاعر کی ڈیمانڈ جو تھی مارکیٹ میں، اس کی کتابوں کی ڈیمانڈ، اس کی ضمانت ہوتی تھی کہ وہ شاعر لوگوں میں کتنا مقبول ہے۔ لیکن آج کے دور میں کتاب مکمل طور سے تقریباً ہاتھ سے چھوٹ چکی ہے، کیونکہ اس کا جو بدل ہے وہ گوگل نے لیا ہے، ڈیجیٹل پلیٹ فارم نے لیا ہے، تو اردو والوں کو بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ساتھ چلنا ہے۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو دانشورانہ سخن ہے، چاہے وہ کسی بھی زبان سے ہوں،
ان کو یہ فکر ہے کہ کیا آنے والے دور میں شاعری ریلیونٹ رہے گی بھی یا نہیں، کیونکہ ایسے بوٹ آ چکے ہیں، چیٹ جی پی ٹی جیسے بوٹ آ چکے ہیں، گوگل نے بوٹ تیار کیا ہے جن کو آپ ایک کمانڈ دیں تو وہ آپ کے لیے چیز لکھ کے لے آئیں گے، آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ لیکن چونکہ شاعری ایک احساسات اور جذبات کا کام کرتی ہے، ہمیں یہ امید ہے کہ یہ شاید اس کا نیم و بدل ابھی تک نہ ہوگا، ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے خون کا نیم و بدل ابھی تک نہیں ہے، حالانکہ بہت سے ایسے انجیکشن بن چکے ہیں تو خون سے بھی زیادہ طاقت دیتے ہیں۔ دوستوں میں مزید کچھ نہیں کہوں گا، سبھی شعراء کا ایک بار پھر ممنون کہ جنہوں نے اس میں حصہ لیا، اور آج چونکہ ذوالفقار نقوی صاحب اپنا صدارتی خطبہ پیش کریں گے، میں اپنا کلام پیش تو نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ آپ کے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہوں تو ایک غزل آپ کی نظر، مختصر سی یہ غزل کے چند اشعار۔ غزل کا مطلع پیش خدمت ہے: مجھ پہ آقا نزول پتھر کے، مجھ پہ آقا نزول پتھر کے، ہاتھ ان کے میں شول پتھر کے۔ اور مطلب ثانی دیکھیے: دام کس کو وصول پتھر کے، دام کس کو وصول پتھر کے، ہیں انوکھے اصول پتھر کے، دام کس کو وصول پتھر کے، ہیں انوکھے اصول پتھر کے۔ میرا ساتھی بنا ہے شیشے کا، میرا ساتھی بنا ہے شیشے کا، میرے کیوں ہوں اصول پتھر کے، میرے کیوں ہوں اصول پتھر کے۔ کوئی شیشہ یہ کہہ نہیں سکتا، کوئی شیشہ یہ کہہ نہیں سکتا، ہے مراسم فضول پتھر کے۔ اور شعر دیکھیے شمشاد شاد صاحب، اگر آپ سن رہے ہیں، آپ کی نظر کے عہد حاضر میں گر ہے رہنا تو، عہد حاضر میں گر ہے رہنا تو، کر لو رشتے قبول پتھر کے، عہد حاضر میں گر ہے رہنا تو، کر لو رشتے قبول پتھر کے۔ اور بات اور خاص: کیوں نہ زینت بڑھے محلوں کی، کیوں نہ زینت بڑھے محلوں کی، بت ہیں جن میں دخول پتھر کے، بت ہیں جن میں دخول پتھر کے۔ وقت حاضر خدمت ہے: سر کو کیسے بچائیں ہم امجد، سر کو کیسے بچائیں ہم امجد، سب کے ہاتھوں میں پھول پتھر کے، سب کے ہاتھوں میں پھول پتھر کے۔ مجھ پہ آقا نزول پتھر کے، ہاتھ ان کے میں شول پتھر کے۔ بہت بہت شکریہ۔